बारगाहें मौजूद हैं जहां आज भी जिंदा करामत मौजूद है, और इन दरगाहों में आराम फरमाने वाले जितने भी वली कामिल हैं शहर अहमदाबाद की जीनत बने हुए हैं, जिनमें सबसे पहले हज़रत कुतुब आलम सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं। आपका मुकम्मल नाम कुतुबुल अक़ताब हज़रत सैयदना मोहम्मद अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन कुतुब आलम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। आपकी विलादत बासआदत 790 हिजरी बमुताबिक 1388 ईस्वी को हुई। हज़रत कुतुब आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह गौसुल वक्त हज़रत सैयदना मखदूम जहानिया जहाँ गश्त के पोते हैं, और आपके वालिद का नाम हज़रत सैयदना नसीरुद्दीन महमूद नौशा बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह है, और हम शबी रसूल हज़रत सैयदना शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह के आप वालिद मोहतरम हैं। आज भी आपकी बारगाह में रहमतों का नुज़ूल होता है। आज भी आपके आस्ताने मुबारक पर आपसे वाबस्ता कई तबर्रुकात मौजूद हैं, जिनमें सबसे हैरत अंगेज़ आपका वो करामती पत्थर जिसमें लोहा, पत्थर, लकड़ी, कंकर और एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपने फरमाया था अल्लाह जाने क्या है, उस चीज़ के बारे में आज तक किसी को पता ना चला कि वो चीज़ क्या है। ये सारी चीज़ें उस पत्थर के अंदर मौजूद है। और हज़रत कुतुब आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक 5 ज़िलहिज्जा को मनाया जाता है। आपका आस्थान मुबारक गुजरात अहमदाबाद के वटवा इलाके में मौजूद है। फिर इसके बाद जो दूसरे हैं हज़रत शेख अहमद खट्टू मगरिबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं। आपका मुकम्मल नाम मलिकुल मशाइख सिराजुल औलिया ताजुल अशफिया हज़रत सैयदना शेख अहमद खट्टू मगरिबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। आपकी विलादत बासआदत 783 हिजरी बमुताबिक 1381 ईस्वी को हुई। आप अहमदाबाद के बाकमाल बुजुर्गों में से हैं। जब आपको मदीना मुनव्वरा जाने का शर्फ हासिल हुआ और जब आपका काफिला मदीना शरीफ की सरहद में दाखिल हुआ और जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े पाक नज़र आया तो आप पर एक कैफियत तारी हो गई और आप ऊँटों से नीचे उतर गए और तेज़ी से चलते हुए दरूद पाक पढ़ते हुए दरबार रिसालत में हाजिर हुए। कुछ लोगों ने आपको अपना मेहमान बनाना चाहा, लेकिन आपने इनकार कर दिया और फरमाया कि आज मैं सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान हूँ। फिर जैसे ही आप रोज़े पाक में दाखिल हुए तो एक बुजुर्ग शख्स ने आपको एक खजूर की थैली दी और कहा कि ये खजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हैं, जिनके आज आप मेहमान हैं। हज़रत शेख अहमद खट्टू मगरिबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक 12 शव्वाल को मनाया जाता है और आपका मज़ार मुबारक गुजरात अहमदाबाद शहर के सरखेज़ इलाके में मौजूद है। फिर इसके बाद जो तीसरे नंबर पर हैं हज़रत सरकार शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपका मुकम्मल नाम शहनशाह गुजरात हम शबी रसूल महबूब बारी हज़रत सैयदना मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। आपकी विलादत बासआदत 817 हिजरी बमुताबिक 1415 ईस्वी को हुई। आपको हम शबी रसूल का लक़ब मिला है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत किया करते थे। आपका एक वाक़या बहुत मशहूर है कि आप अपने मदरसे में बच्चों को पढ़ाया करते थे। एक मरतबा आप कुछ दिनों तक बीमार हो गए। इसी वजह से आपकी जगह खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी तौर पर मदरसे में तशरीफ़ लाए और बच्चों को दर्स दिया, और जिस तख्त पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे आज भी वो तख्त आपकी बारगाह में मौजूद है। और आज भी आपके आस्ताने पर कई ऐसे तबर्रुकात मौजूद हैं जिससे आपकी करामत का ज़हूर होने का पता चलता है, जैसे कि कदम रसूल, हाफिज़ तोते की कब्र, तख्त रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और वो पेड़ जो आपके फर्जंद की करामत से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गया, और भी बहुत कुछ। सरकार शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक 16 जुमादिल आखिर से 19 जुमादिल आखिर तक मनाया जाता है। आपका आस्ताने मुबारक गुजरात अहमदाबाद शहर के शाह आलम इलाके में मौजूद है। फिर इसके बाद जो चौथे नंबर पर है हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपका मुकम्मल नाम मजज़ूब वली कामिल हज़रत सैयदना मूसा सुहाग सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। आपकी विलादत बासआदत 793 हिजरी बमुताबिक 1391 ईस्वी को हुई। आप एक मजज़ूब वली कामिल हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मजज़ूब उसे कहते हैं जो दुनियादारी को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ताला की बंदगी में खो गया हो और जिन्हें होश व हवास न रहता हो। आज भी हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाहि तआला अलैह के आस्ताने पर जिस भी बहन बेटी का रिश्ता नहीं होता है उनके लिए दुआ मांगने से उनका रिश्ता जल्द हो जाता है। और आज भी आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के आस्ताने पर चूड़ियाँ चढ़ाई जाती है। आपका उर्स मुबारक 10 रज्जबुल मुरज्जब को मनाया जाता है। आपका आस्ताने मुबारक गुजरात अहमदाबाद शहर के शाहीबाग इलाके मूसा सुहाग कब्रस्तान में मौजूद है। इसके बाद जो 5वें नंबर पर हैं हज़रत शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपका मुकम्मल नाम कुतुब गुजरात उस्तादुल हिंद हज़रत सैयदना शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। आपकी विलादत बासआदत 911 हिजरी बमुताबिक 515 ईस्वी को हुई। हज़रत शाह वजीहुद्दीन अलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर व मारूफ इल्मी शख्सियतों में से हैं। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी
درس و تدریس دین اسلام کی تبلیغ میں صرف کر دی۔ سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کتابوں سے نقل فرماتے اور اپنی کتابوں میں آپ کی کتابوں کا حوالہ دیا کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں آپ کو بہت بڑے علمی القاب سے یاد فرمایا ہے۔ آپ بڑے ہی صاحب کشف و کرامت بزرگ گزرے ہیں۔ آج بھی آپ کی بارگاہ میں آپ کی زندہ کرامت ظاہر ہوتی ہیں، جن میں سے ایک جنتی راستہ، شفایاب زمزم سے نسبت رکھنے والا پانی، اور وہ کرامتی دہلیز جس پر رکھی ہوئی شکر کو چاٹنے سے گنگا بھی بول پڑتا ہے۔ آپ کا عرس مبارک 18 محرم الحرام کو منایا جاتا ہے اور آپ کا آستان مبارک گجرات احمد آباد شہر کے خانپور علاقے میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جو چھٹے نمبر پر ہیں حضرت احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا مکمل نام بانی احمد آباد سلطان وقت سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ولادت باسعادت 794 ہجری بمطابق 1391 عیسوی کو ہوئی۔ آپ احمد آباد شہر کے بانی ہیں، یعنی آپ نے ہی احمد آباد شہر کو بسایا ہے۔ آپ اپنے وقت کے بڑے ہی بہادر اور عادل بادشاہ تھے۔ آپ عدل و انصاف میں یکتائے زمانہ تھے۔ آپ کے دور حکومت کو دیکھ کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یاد آ جایا کرتا تھا۔ آپ کو حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑی عقیدت تھی۔ آپ نے حضرت سے ظاہری اور باطنی علم حاصل کیا تھا۔ آپ کا عرس مبارک 4 ربیع الاخر کو منایا جاتا ہے اور آپ کا مزار مبارک گجرات احمد آباد شہر کے 3 دروازے کے پاس موجود ہے۔ پھر جو 7ویں نمبر پر ہیں حضرت دریا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا مکمل نام مجاہد اسلام حضرت دریا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے ہمیں کوئی پختہ تاریخ حاصل نہ ہو سکی۔ آپ کا آستانہ دریا خان گنبد کے نام سے بہت مشہور و معروف ہے، کیونکہ آپ کی مزار مبارک پر ایک بہت ہی بڑا عالیشان گنبد تعمیر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے خادموں میں سے کئی خادم جنات تھے اور انہی جناتوں نے آپ کے مزار پر یہ عالیشان گنبد تعمیر کروایا ہے۔ حضرت دریا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک 23 رجب کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آپ کا مزار مبارک گجرات احمد آباد شہر کے شاہی باغ دریاپور علاقے میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جو 8ویں نمبر پر ہیں حضرت سید عثمان شمع برہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شیخ الاقطاب حضرت سیدنا سرکار عثمان شمع برہانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ سیدنا عبداللہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں اور انہی سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ آج بھی آپ کے مزار پاک پر روزانہ کئی آصف زدہ لوگوں کو شفا ملتی ہے اور طرح طرح کی بیماری میں مبتلا لوگ آپ کے در پر فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سگے ماموں جان بھی ہیں۔ اور آپ کا عرس مبارک 15 جمادی الاول کو منایا جاتا ہے اور آپ کا آستان مبارک گجرات احمد آباد شہر کے عثمان پورہ علاقے میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جو 9ویں نمبر پر ہیں حضرت شیر علی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا مکمل نام حضرت سیدنا شیر علی بابا چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے ہمیں کوئی پختہ تاریخ حاصل نہ ہو سکی۔ آپ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ شہر احمد آباد کو آباد اور دعا کرنے والے 12 باباؤں میں سے ایک ہیں۔ آپ کے آستانے پر آج بھی زندہ کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت آپ کی بارگاہ میں ایک شیر آیا کرتا تھا اور اپنی پونچھ سے آپ کی درگاہ کے صحن میں جھاڑو لگایا کرتا تھا۔ حضرت شیر علی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک 9 جمادی الاول کو منایا جاتا ہے اور آپ کا آستان مبارک گجرات احمد آباد شہر کے سرخیز علاقے میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جو 10ویں نمبر پر ہیں حضرت عبدالصمد خدا نما رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا مکمل نام حضرت سیدنا عبدالصمد خدا نما رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے ہمیں کوئی پختہ تاریخ حاصل نہ ہو سکی۔ آپ کو خدا نما کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو خدا نما کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ جلدی کسی کو بیعت نہیں کرواتے تھے اور بہت ہی عبادت و ریاضت کروانے کے بعد اگر کسی کو بیعت فرماتے تو اس مرید کو اسی رات میں خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کا دیدار ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کا عرس مبارک 5 جمادی الاول کو منایا جاتا ہے۔ آپ کا آستان مبارک گجرات احمد آباد شہر کے لال دروازے کے پاس موجود ہے۔ تو ماشاءاللہ ناظرین، یہ تھے وہ 10 ولی کامل جو احمد آباد کی شان و شوکت بڑھا رہے ہیں اور احمد آباد شہر کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور آج بھی ان ولی کامل کی بارگاہوں سے فیض جاری و ساری ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے صدقے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا آرزو مرادوں کو پوری عطا فرمائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفا کامل و عاجل عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفا کامل و عاجل عطا فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولیاء اللہ کے صدقے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو لوگ قرض دار ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
تو ناظرین اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں. کیا پتہ کس کا آمین کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منتیں مرادیں دعائیں پوری ہو جائیں. تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نالیجبل اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے عالم وجد میں دیکھا کہ بالکل اسی جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں اور فوراً آپ عالم وجد سے باہر آتے ہیں. تو قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ دوڑ کر کے اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں آپ نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے. تو وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو محسوس ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو وہاں پر مہک رہی تھی اور آپ کو پتہ چل گیا کہ بے شک یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. تو اس کے بعد اس جگہ کو الگ سے جو ہے بنا دیا گیا اور یہاں پر ایک گنبد تعمیر کیا گیا. تو جب لوگ شاہ عالم کی بارگاہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو یہاں پر بھی لوگ حاضر دیتے ہیں، صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں اور یہاں پر محبت میں جو ہے چراغ روشن کرتے ہیں. ایک اور خاص زیارت یہ ہے کہ جب ہم شاہ عالم کی بارگاہ میں انٹر ہونے والے ہوتے ہیں تو رائٹ سائڈ میں چھوٹی مسجد حیات شاہ عالم کے نام سے یہ ایک مسجد ہے. جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو اس مسجد کے لیفٹ سائڈ میں ایک چھوٹا سا کمرہ موجود ہے. یہ وہ خاص کمرہ ہے جہاں پر شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنی ظاہری حیات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تو یہ شاہ عالم کی عبادت گاہ ہیں جو نمازوں کے علاوہ آپ یہاں پر بیٹھ کر کے عبادت کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے.